آپ دے رہے ہیں گلوبل نیوز اور میں ہوں خواجہ سوئی۔ ناظرین، آج جو ٹاپک لے کے میں آیا ہوں وہ ہے شیر رشید اور شیر رشید کے سیکس کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو سیکس وہ جانوروں سے کرواتا ہے۔ تو اس طرح ہے کہ ہمارے کچھ گورنمنٹ آفیشیل اس کے ساتھ ڈیوٹی دیتے تھے۔ تو ایک دن ایک آفیشیل آیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ تو اتفاق سے ہم ایک جگہ جہاں پہ سامان وغیرہ سارا ہوتا ہے وہاں کھڑے تھے، تو وہ بھی وہاں آ گیا۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، تم بڑے پریشان لگتے ہو۔ تو یہ مشرف دور کی بات ہے، یہ وہاں منسٹر تھا انفارمیشن کا۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے شیر رشید نے سسپینڈ کر دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو کہتا ہے جی کہ وجہ یہ ہے کہ شیر رشید نے اپنے اسلام آباد والے گھر میں ایک بندرگاہ رکھی ہوئی ہے۔ تو میں وہاں کھڑا تھا، تو میں نے وہ بندرگاہ دیکھی، اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ تو میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ بندرگاہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کیوں رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے جب ملازمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شیر رشید کی بڑی جو ہے یہ لاڈلی بندرگاہ ہے، تو اس کو کہیں ہاتھ وغیرہ نہ لگانا یا کچھ نہیں، تو یہ شیخ صاحب بالکل اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ اسلام آباد والے گھر کی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ تو وہی ہوا کہ وہ بندرگاہ جو ہے وہ وہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو ہمسایوں کا ایک رشین پپی سا کتا آیا پیارا سا، تو وہ اس نے آ کے بندرگاہ کے ساتھ وہ کس مس جو بھی ہے وہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس کی ساری ریکارڈنگ کر لی۔ ٹھیک ہے، جب ریکارڈنگ کر لی تو وہ جو تھی بندرگاہ، اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر کی اور انہوں نے وہ سیکس وغیرہ جو بھی ہے، اس نے ٹریننگ، خاص ٹریننگ اس بندرگاہ کو دلوائی۔ آپ اس چیز کو چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ تو وہ جی سارا وہ جو انٹرکورس وغیرہ وہ انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد کتا جو ہے چلا گیا۔ تو اتنی دیر میں کہیں سے وہ شیر رشید باہر آئے لان میں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے ریکارڈنگ کی ہے یہ وہ فلاں۔ انہوں نے اسی وقت اس کے آفس میں فون کیا اور اس کو سسپینڈ کروا دیا۔ بہرحال وہ ویڈیو ہمارے ہاتھے چڑھ گئی اور ہم نے دیکھ بھی لی۔ تو یہ میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہ اس میں کوئی بھی ایک ذرا سا بھی جھوٹ کا عنصر ہے، یہ نہیں ہے۔ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہاں پہ موجود کافی لوگوں نے دیکھی۔ تو وہ بندرگاہ اس نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بھئی اگر یہ ظاہر ہے کہ یہ اس ایج میں ہے یا شروع سے بھی اس کا یہی حال ہے، یہ کہتا ہے جی میں شادی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تم تو شادی کے بھائی قابل بھی نہیں ہو نا، یہ بھی تو لوگوں کو، عوام کو آگاہ کرو۔ تو یہ اسی قسم کے جانوروں کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جو عورتیں جاتی ہیں جیسے یہ حریم شاہ وغیرہ یہ وہ جو آ کے باتیں باہر اس کے بارے میں بتاتی ہیں، تو وہ عوام اچھی طرح آگاہ ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح یہ وہاں پہ جب یہ کونسلر وغیرہ منتخب ہوا تھا تو اس کا ایک چکر منڈی میں اور باڑہ مارکیٹ، کیونکہ اس کے گھر کے قریب ترین یہ اپروچیبل علاقے ہیں، وہاں رش ہوتی ہے، خواتین بازاروں میں ہوتی ہیں، یہ وہاں سے گزرتے عورتوں کی وہ جو ہے وہ بدن کو ٹچ کر لیتا تھا، چھیڑ لیتا تھا۔ تو بڑی دفعہ اس کو وہاں پہ عورتوں نے اپنے جوتوں سے بھی اس کی توازہ کی ہوئی ہے۔ اس کو یہ باتیں بھی یاد ہوگی کہ اس کے ساتھ کون کون سے ہاتھ ہوئے۔ اب قدرت کا کرشمہ ہے کہ عوام اس کو لائک کرتی ہے۔ عوام کو اگر ایسے لیڈر چاہیے تو پھر عوام کا اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایسے لعنتی کردار لوگوں کی جو ہے وہ کس قدر بری ذہنیت ہوتی ہے۔ سارا کچھ آپ لوگ جان کے بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو مجھے تو آپ لوگوں کے ذہن پہ بھی شک ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو کم از کم دیکھیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے سوچے، جو ملک کے لوگوں کے لیے سوچے، آپ کو ایجوکیشن مہیا کرے، آپ کے علاج معالجے کے بارے میں سوچے۔ اگر یہ کتے بلیوں اور ان کے چکروں میں آپ لوگ رہے کہ ایسے لیڈر آتے رہے، تو پھر ہمارے ملک کا بھی خدائی حافظ ہے، اور پھر ہماری قوم بھی جو ہے وہ اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی۔ اجازت دے، خدا حافظ۔